بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا دن، دوسرا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو پہلا لیکچر میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور کی بورڈ کو مسلسل دیکھا گیا ہے پہلے لیکچر میں، کیونکہ کی بورڈ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ان پٹ ڈیوائس ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا آپ کی بورڈ کو زیادہ سمجھیں گے، کی بورڈ سے زیادہ واقفیت حاصل کریں گے، اتنا ہی زیادہ تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ اپنا کام مکمل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک پروفیشنل انداز میں آپ اپنا کام کو مکمل کر سکیں گے۔ اس لیے کی بورڈ کو ضرور سمجھیے، کی بورڈ پر زیادہ سے زیادہ زور دیجیے، اور آنے والے لیکچرز میں آپ کو کچھ شارٹ کٹ کیز بھی بتاؤں گا جن کو استعمال بھی کرنا ہے، آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان شارٹ کٹ کیز کی مدد سے آپ اپنے کسی بھی پروجیکٹ پر، کسی بھی کام میں زیادہ عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ آفس ہے کیا، مائکروسافٹ آفس کس نے بنایا۔ تو مائکروسافٹ ایم ایس آفس میں سے مراد مائکروسافٹ ہے، ایم ایس سے مراد مائکرو، ایس سے مراد سافٹ۔ مائکروسافٹ ایک کمپنی ہے جو سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرتی ہے، تو آفس بھی اسی کمپنی میں ڈیزائن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دو مختلف ورژن ہیں، 2003 ہے، 2007 ہے، 2010 ہے، 2013، 2019 اور ٹھیک ہے، تو یہ ورژن کیوں مختلف آتے ہیں؟ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ واٹس ایپ ہے یا آپ کے پاس ایف بی کا آئیکن ہے موبائل میں، تو اس کو تھوڑی دیر بعد، کوئی مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے بعد اس کا اپڈیٹ مانگتا ہے۔ وہ اپڈیٹ کیوں مانگتا ہے؟ کہ کمپنی کی طرف سے اس میں کچھ نئے فیچرز ایڈ کر دیے جاتے ہیں، تو انہی فیچرز کی وجہ سے وہ اپڈیٹ مانگتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی نئی ڈیمانڈ آتی ہے کلائنٹ کی طرف سے، کسٹمر کی طرف سے، مارکیٹ کی طرف سے، یا آفس کی نئی ڈیمانڈز آتی ہیں، تو کمپنی اس پر ریسرچ کرتی ہے، اس پر محنت کرتی ہے، اور ان مسائل کو، ان ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہے، اور نئے فیچرز، نئے آپشنز اپنے سافٹ ویئر میں شامل کر دیتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کے نئے ورژن 2007، 2010 اور 2013 یا اس طرح مختلف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسک کام ان کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، بس کچھ آپشن کا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں مائکروسافٹ کیا ہے۔ ایک آفس، مائکروسافٹ آفس ڈیسک ٹاپ پروڈکٹیوٹی اپلیکیشنز کا ایک سافٹ ویئر ہے۔ ٹھیک ہے، جو خاص طور پر آفس یا کاروبار استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ مائکروسافٹ آفس عمومی طور پر اور خصوصی طور پر بھی آفس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کاروباری معاملات کو، لین دین کو، حساب کتاب کو مینیج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اس کو مائکروسافٹ ورڈ کو، مائکروسافٹ آفس کو 1990 میں سب سے پہلے بنایا گیا، سب سے پہلے اس کو لانچ کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم مائکروسافٹ آفس اور اس کی اپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ آفس کیا ہے اور اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں۔ مائکروسافٹ آفس میں ایم ایس ورڈ آتا ہے، ایکسل آتا ہے، پاور پوائنٹ آتا ہے، ایکسیس آتا ہے، آؤٹ لک آتا ہے، اور ون نوٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ ہمارا سب سے پہلا ایم ایس ورڈ آتا ہے، تو ہم ایم ایس ورڈ کو سیکھیں گے، ایم ایس ورڈ پہ کام کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ میں ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں، کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، اس کے استعمالات کہاں کہاں پہ ہیں۔ تو اس میں ہم ایم ایس ورڈ میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ اصل میں ایم ایس ورڈ کیا ہے؟ یہ سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہے، ڈیٹا ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہے۔ اس میں ہم تھیمز کے ذریعے، سٹائلز کے ذریعے، اسمارٹس آرٹ کے ذریعے، یا امیج کے ذریعے، ساؤنڈ کے ذریعے، یا چارٹ وغیرہ کے ذریعے، یا ویڈیو ایڈ وغیرہ کر کے ہم اس میں اپنے کام کو خوبصورت، آسان اور دلکش بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایسا کام جس کو دیکھنے میں آسان ہو، اچھا ہو، اور ہمارے اپنے مقصد کو فلفل کرتا ہو، اور دیکھنے میں بھی دیدہ زیب ہو۔ تو اس کے لیے ہم تھیمز، سٹائلز، اسمارٹس آرٹس، شیپس وغیرہ، ٹھیک ہے، یا دستاویز ڈاکومنٹس وغیرہ میں ہم تصاویر و آواز وغیرہ کو شامل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے کہ what you learn will ایم ایس ورڈ، کہ ہم ایم ایس ورڈ سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا بنائیں گے، کیا سیکھیں گے۔ اس میں ہم لیٹرز وغیرہ، میٹنگ ایجنڈا وغیرہ، نوٹس وغیرہ،
پریپیئرنگ کیلنڈر وغیرہ بنائیں گے، سی ویز بنائیں گے، اور اس میں ہر قسم کے کارڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، جس میں آپ وشنگ کارڈ بھی بنا سکتے ہیں، اپلیکیشنز ہیں، فیکسز وغیرہ ہیں، سی ویز وغیرہ ہیں، ریزلٹ کارڈ ہے، رپورٹ ہے، منتھلی رپورٹ ہے، اینول رپورٹ ہے. تو اس میں ہم فارمیٹنگ سیکھیں گے، کلپ آرٹ سیکھیں گے، ورڈ ٹولز سیکھیں گے، ڈیزائننگ سیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے. اور اس کے بعد یوزز آف ایم ایس ورڈ، ایم ایس ورڈ کے استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم 3 طرح میں، اگر اس کو ایم ایس ورڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اس میں پہلے رائٹنگ ڈاکومنٹس ہیں، ڈیزائننگ ڈاکومنٹس ہیں، کوپریٹ ڈاکومنٹس ہیں. تو ان سب میں ہم اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ کافی لمبا پروسیس بنتا ہے، کہ مطلب کہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اگر رائٹنگ میں لے کر آئیں، لیٹر ہے، نوٹس ہے، رپورٹس ہیں، اپلیکیشنز ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں، سی ویز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، میٹنگ ایجنڈا وغیرہ ہے. تو اسی طرح ایم ایس ورڈ میں ڈیزائننگ کے اگر اکارڈنگ اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے اینول میگزین ہے، جو کسی بھی ادارے کا، کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے کا اینول جو رپورٹ شائع ہوتی ہے، تو اینول جو میگزین شائع ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ڈیزائننگ اسی میں ہوتی ہے. گریٹنگ کارڈز وغیرہ ہیں، ڈایاگرامز وغیرہ ہیں، نیوز لیٹر ہیں یا سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو اس پروگرام کے اینڈ پہ، اس کورس کے اینڈ پہ آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وہ بھی اسی میں ڈیزائن کیا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اس میں کیوزز وغیرہ ہیں، اسائنمنٹس بنتی ہیں، سروے رپورٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیچر ایک لیسن پلان بناتا ہے، اور اس طرح میٹنگ کا ایجنڈا اس میں تیار ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ آپ اسی میں سیکھیں گے، اسی میں استعمال کریں گے. تو یہ تو ہوا ایک ہلکا سا مائکروسافٹ ورڈ کا ایک ہلکا سا تعارف. تو مائکروسافٹ ورڈ میں کیا کیا آئے گا، یا ایم ایس آفس میں کیا کیا آئے گا. تو اب ہم جیسے ہی اس کی اسکرین کو دیکھیں گے، ہم ایم ایس ورڈ کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک یہ فیلڈ آتی ہے، ایسی چیز ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم سب سے پہلے اس کی جو فیلڈ ہے، یہ گراؤنڈ ہے، ورکنگ ایریا ہے، یا دوسری چیزیں ہیں، یا دوسری بارز وغیرہ ہیں، ٹیبس وغیرہ ہیں، ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیب وغیرہ، یہ بار وغیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم سب سے کیا کریں گے، میں آپ کے سامنے ایک پک رکھتا ہوں. یہ اس میں ایک پک لی ہے، اس کو ساتھ ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز آپ کی یہ کہلائے گی، یہ کہلائے گی، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو بٹنوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ بار کون سی ہے، یہ کون سی ہے. یہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا آپ کو، وہاں سے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. اگر میں یہاں پہ اس کو بتانا شروع کروں کہ یہ کون ہے، یہ چیز کیا ہے، اس کو کیا بول دیں گے، اس کو کیا بولیں گے، تو پھر اس میں ہمارا کافی سارا ٹائم اس میں گزر جائے گا، اور ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ نامکمل رہ جائے گا. چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں. اب ایم ایس ورڈ میں آتے ہیں، اس کے ورکنگ ایریا میں آتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ہوم ٹیب ہے، پھر اس کے بعد انسرٹ ٹیب ہے، پھر ڈیزائن ہے، پھر پیج لے آؤٹ ہے، ریفرنس ہے، میلنگ ہے، ریویو ہے، اور ویو ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہوم ٹیب ہے. تو میں ہوم ٹیب سے پہلے آپ کو پیج لے آؤٹ ٹیب سکھاؤں گا. اس میں سے ساری پیج اور لے آؤٹ سائڈ نہیں لے آؤٹ نہیں بتاؤں گا، صرف کچھ جو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم وہ بتاؤں گا. تو باقی جب اس کا انسرٹ، ڈیزائن اور پیج لے آؤٹ کے ڈیزائن کے بعد پیج لے آؤٹ کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو ہم سب سے پہلے پیج لے آؤٹ کو اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ آتی ہے، یا ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، ہم سے کوئی چیز بنواتا ہے، تو وہ ہمیں ایک مخصوص سائز دیتا ہے کہ اس سائز کے مطابق یہ چیز ہو، اور یہ میرا مواد ہے، ایسا سائز ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم جو بھی ڈاکومنٹ بنائیں، جو بھی گریٹنگ کارڈ بنائیں، یا کوئی بھی رپورٹ بنائیں، یا کوئی بھی سی وی بناتی ہیں، یا نوٹس وغیرہ بناتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس پیج کا سائز کو سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے پیج لے آؤٹ پہ آئیں گے. پیج لے آؤٹ میں ہم پیج سیٹنگ پہ جائیں گے. تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم اس سائز کو دیکھیں گے. ہمیں لیٹر چاہیے، لیگل چاہیے، A3 چاہیے، 4 چاہیے، ٹھیک ہے. جو بھی ہمیں سائز چاہیے، ایز مواد کو سامنے رکھتے ہوئے یا کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم اس سائز کو سلیکٹ کریں گے. فرض کرے ہمارے پاس کوئی لمبی ڈاکومنٹ آتی ہے، کوئی نوٹس وغیرہ ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو لیگل یا لیٹر میں تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس کوئی پیپر ورک آتا ہے، یا اس طرح کی دوسری چیزیں آتی ہیں، سی ویز وغیرہ آتی ہیں، یا کوئی رپورٹ، یا ہم نے کوئی اپلیکیشنز لکھنی ہے، تو ہم اس کو A4 کا سائز لگا لیں گے،
ٹھیک ہے. تو یہ A4 کا سائز لگا اور اس کے بعد وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے پیج کو کتنے کالموں میں ڈیوائڈ کرنا ہے, 1 میں, 2 میں, 3 میں. ٹھیک ہے, تو وہی ہم سے یہ چیز پوچھتا ہے. تو یہ کالم سے مراد, جیسے آپ نے اخبار دیکھا ہوگا, اخبار میں کافی سارے نا پہلے صفحے پہ جو ہے جس صفحے پہ کھولیں تو تقریباً 8 کالم ہوتے ہیں. تو جو ایک کالم نیچے کو لکھا آتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. تو وہ اسی لحاظ سے ہمیں پوچھ رہا ہے کہ ہم اپنے پیج کو کتنے کالم میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ہم سے اورینٹیشن پوچھتا ہے کہ آپ کا پیج لینڈسکیپ ہو یا پورٹریٹ ہو, یا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ 90 ڈگری پہ ہو یا 180 ڈگری پہ ہو. ٹھیک ہے, یہ قائمت و زاویہ مثلث پہ ہو یا ایکس ایکسس پہ ہو یا وائی ایکسس پہ ہو, تو کس لحاظ سے ہم نے اپنے پیج کو سیٹ کرنا ہے. تو یہ بھی ہمارے مواد کے اوپر, ہمارے ڈیٹا کے اوپر یہ چیز ہوگی کہ ہمارا ڈیٹا کتنا ہے, اس لحاظ سے ہم اپنے پیج کو سیٹ اپ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمیں لینڈسکیپ چاہیے, پورٹریٹ چاہیے. جیسے مثال دے دیتا ہوں, ہم ریزلٹ شیٹس بناتے ہیں تو ہمیں اس میں لینڈسکیپ چاہیے, اور اگر ہم ریزلٹ کارڈ بناتے ہیں تو ہمیں اس میں پورٹریٹ چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں پھر مارجن پوچھتا ہے کہ آپ نے جو مارجن کیسے سیٹ کرنا ہے, کہ ٹاپ, باٹم, لیفٹ, رائٹ سے کتنی جگہ چھوڑنی ہے, نارمل ہے, نیرو ہے, ٹھیک ہے, وائڈ ہے, جتنے بھی ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں ہم اتنی جگہ پر اس کے حساب سے اس کو سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی اس کی پیج سیٹنگ. پیج سیٹنگ کے بعد ہم واپس ہوم میں آتے ہیں, ہم یہاں سے پہ لکھنا شروع کریں گے. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں فاطمہ اسکلز آن لائن. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ فاطمہ اسکلز آن لائن لکھی. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو کیا کریں گے, میں اس کو سب سے پہلے ہم نے جو بھی لکھا یا جو چیز بھی ہے اس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم 2-3 چیزیں دیکھیں گے اس میں. ایک تو اس کو سلیکٹ کر کے کیا کریں گے, اس کا سائز بڑا کریں گے. سائز بڑا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جائیں گے, یہاں سے جتنا ہمیں سائز ریکوائرڈ ہے وہ سائز ہم یہاں سے دیکھیں, سائز بڑا ہو رہا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, جتنا ہمیں سائز ریکوائرڈ ہے, جتنا ہمیں ڈاکومنٹ کے حساب سے, ڈیٹا کے حساب سے اچھا لگ رہا ہے, پیج کے حساب سے, تو اتنا سائز ہم یہاں پہ سیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, ہمارے پاس یہ تھیم فونٹ ہیں, ہم اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے فونٹ چینج ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ, میں ایرو کیز کی مدد سے نیچے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں آپ کا سٹائل, فونٹ سٹائل جو ہے فونٹ وہ چینج ہو رہا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے فونٹ سٹائل ہم اس کو وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, فرض کریں میں نے یہ ایریل بلیک دے دیا تو یہ آ گیا ہمارے پاس. اس طرح میں اس کو کاپی کرتا ہوں, کاپی کے بعد اس کو پیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کنٹرول وی کر کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. تو اب ہم یہ ایک سلیکٹ کر لیا, پھر دوسرا سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ ٹائم نیو رومنز آ گیا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اس کو تیسرا سلیکٹ کرتا ہوں, سائز. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایریا راؤنڈیڈ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایریا راؤنڈیڈ آ گیا. تو یہ ہمارے پاس مختلف سٹائلز, ہم اپنی مرضی سے اس کا سٹائل کا تھیم کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ سائز چینج ہو گیا, سٹائل چینج ہو گیا. اب اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں, یہ فاطمہ اسکلز آن لائن کو کلک کر دیتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے کنٹرول ایل کر دیتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا اٹالک ہو گیا. اور اگر ہم کی بورڈ سے کرنا چاہتے ہیں کنٹرول آئی کیا کی بورڈ سے, اور اگر ہم اس کو کنٹرول آئی کو دوبارہ کریں گے تو یہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گا. اگر ہم ماؤس سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اٹالک ہو گیا. اس کو یہاں پہ کلک کیا تو یہ بولڈ ہو گیا. اگر ہم کنٹرول بی کریں گے تو یہ بولڈ ختم بھی ہو سکتا ہے, ڈی سلیکٹ بھی ہو جائے گا اور سلیکٹ بھی ہو جائے گا. ایک دفعہ کریں گے بولڈ ہو جائے گا, دوسری دفعہ کنٹرول بھی کریں گے تو یہ بولڈ وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک آ گئی آپ کو سمجھ. اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈر لائن کی طرف. اچھا, تو یہ فاطمہ اسکلز آن لائن کو اب ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. تو اس کو 2 طرح سے ہے, کی بورڈ کا میتھڈ کنٹرول یو سے کریں گے تو کی بورڈ سے انڈر لائن ہو جائے گا, اور اگر ہم ماؤس سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ یو والے پر کلک کریں گے تو یہ انڈر لائن ہو جائے گا. جب جیسے ہم اس پہ کرسر لے کر آئیں گے تو اس کی شارٹ کٹ کی بھی بتا دے گا کہ اس کی شارٹ کٹ کی یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم انڈر لائن کرتے ہیں. انڈر لائن کرنے کے بعد ہم اس ایرو پر آئیں گے, اس ایرو کو کلک کریں گے تو یہ انڈر لائن کی مختلف لائنز آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں ہم کوئی سی بھی لائن چوز کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اس کا فارمیٹ چوز کریں گے کہ کون سی لائن ہم پسند ہے. فرض کریں ہمیں یہ لائن پسند ہے تو ہم اس کو کلک کر دیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ اس پہ جائیں گے. اب ہم اس میں کلر یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا مرضی کے کلر انڈر لائن میں لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں کلر
تبدیل ہو گیا. پھر دیکھیں یہ تبدیل ہو رہے ہیں کلر آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں اپنے مرضی کی لائن چوز کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی کلر چوز کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں مور کلر چاہیے, ان میں سے ہمیں کوئی کلر پسند نہیں ہے, ہم اور کوئی کلر لگانا چاہتے ہیں, تو ہم مور کلر میں چلے جائیں گے اور یہاں سے اپنی پسند کا اسٹینڈرڈ میں یا کسٹم میں اپنی پسند کا کلر چوز کر لیں گے. جو بھی کلر چوز کریں گے تو وہی ہمارا انڈر لائن کا کلر ہوگا. RGB ہے, HSL ہے, تو یہ جو بھی کلر ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنی مرضی کا کلر چوز کر کے وہی کلر ہمارا انڈر لائن کا ہو گیا. دیکھیں وہی کلر ہمارا انڈر لائن کا ہو گیا. پھر اس ایرو پہ جاتے ہیں, اس میں مور انڈر لائن ہے. ٹھیک ہے, ہم اس ہمارے پاس یہ مزید انڈر لائن آ گئی ہیں. ہم یہاں سے مزید انڈر لائن, یہاں سے سٹائلز ہیں, مختلف سٹائلز پڑے ہیں انڈر لائن کے. دیکھیں یہ آپ کے سامنے مزید سٹائلز آ گئے. یہاں سے آپ کے سامنے کلر بھی آ گیا. کلر اگر آپ نے کوئی چینج کرنا ہے تو یہ فرض کریں یہ کلر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, آگے یہاں سے سپر اسکرپٹ ہے, یہ آل ہڈن ہے, جو بھی آپ اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں. فونٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے فونٹ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو اوکے کر دیں گے تو دیکھیں وہی آپ کا سارا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کلیئر. تو اس کے بعد ہاں, اب ہمیں بعض اوقات ہم دوبارہ یہ لکھتے ہیں فاطمہ اسکلز آن لائن, چلیں فاطمہ کے علاوہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں اس کی انڈر لائن ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس پہ کلک کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس پہ کلک کرنے سے کیا ہے کہ ہم کسی لائن کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں. جیسے آپ یہ لائنیں بن جائیں گی آپ کی, جیسے وہ حروف تہجی کی ہوتی ہیں, انگلش الفابیٹ کی ہوتی ہیں, ABC وغیرہ ہم لکھتے ہیں, تو وہاں سے جو لائنیں بنائی جاتی ہیں لائنوں کے اوپر جو لکھتے ہیں تو وہ یہ چیز ہو جائے گی. یا ہاں آپ کچھ لکھتے وقت چیک کرتے وقت کسی چیز کو لائن لگانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اس حساب سے بھی ہم اس لائنوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ آگے جو آ رہا ہے ایکس ایکسس X2 اور X2, ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کیمسٹری میں لکھا سنا ہوگا H2SO4. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں H2 اگر لکھیں گے SO4 لکھیں گے تو اس لحاظ سے ہمیں لکھا ہوا آئے گا. لیکن اگر ہم اس چیز کو یوز کر لیں گے تو پھر کیا لکھیں گے, H پہلے لکھ لیں گے, H لکھا, پھر اس کو کلک کیا, 2 لکھا, پھر اس کو ڈی سلیکٹ کیا, پھر SO لکھا, ڈی سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈی سلیکٹ کر دینا ہے, پھر S لکھا ہے, پھر O لکھا ہے, اور پھر آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے نیچے 4 لکھ دینا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کیا ہوگا سبسکرپٹ, ہم اس طرح لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری سبسکرپٹ ہوگی. اس طرح اگر میں لکھتا ہوں H2O, ٹھیک ہے, پہلے H لکھوں گا, اس کو ڈی سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے, H لکھا, پھر 2 لکھنا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا, 2 لکھ کے پھر اس کو ڈی سلیکٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور پھر O لکھ دوں گا. تو یہ ہمارا H2O فارمولا یعنی پانی کا فارمولا ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہماری ہوگی سبسکرپٹ. اگر ہم نے سپرسکرپٹ لینا ہے یعنی اسکیئر میں لینی ہے کوئی چیز یا کیوب میں لینی ہے تو وہ اس طرح لیں گے. فرض کریں ہم ایکس اسکیئر لینا چاہتے ہیں, ہم ایکس لکھا اور سپرسکرپٹ کلک کیا تو 2 لگا دیا تو یہ اسکیئر آ گیا. اسکیئر کی جگہ ہم مقاب لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ مقاب لے لیا. ٹھیک ہے, اس طرح ہم جتنی بھی اس کی پاور لینا چاہتے ہیں 1 2 3 4 5 جتنی بھی لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, نفی میں لینا, نفی 10 آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں گے تو یہ اس طرح ہمارا ہو گیا. ٹھیک ہے, اٹس کلیئر. تو اس کے بعد آگے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک تو ہم سائز یہاں سے تبدیل کرتے تھے, ہم اپنی مرضی کا سٹائل یہاں 72 تک زیادہ سے زیادہ سائز ہے وہاں تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر ہم اس سے زیادہ سائز بڑھانا چاہیں تو پھر ہم خود سے لکھیں گے. فرض کریں میں یہاں پہ لکھتا ہوں 90 تو یہ 90 کا سائز ہو گیا. ٹھیک ہے, خود سے لکھیں گے. اور کم سے کم اس کا سائز جو ہوتا ہے آٹو, ٹھیک ہے, وہ ابھی ہم اگر کم سے کم 6 کرنا چاہتے ہیں ہاتھ سے لکھ لیں تو یہ 6 ہو گیا. لیکن اس میں جو ہے ہمارے پاس وہ 8 ہے. ٹھیک ہے, 8 سائز ہے. لیکن اگر ہم زیادہ سے زیادہ کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 72 لیکن اس سے زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی دوبارہ لکھ دیتا ہوں, 80 لکھ دیا تو 80 لکھ کے میں نے انٹر کی دبائی تو یہ ہمارا یہ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب
اس کو میں 80 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا. اب اس کو میں اس کے سائز کو کم کرنا چاہتا ہوں اس کو ٹچ کیے بغیر, تو یہاں سے میں اس کو ریسائز کر سکتا ہوں. ڈیکریز فونٹ سائز دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا, یہ ڈیکریز ہو رہا ہے. اور اگر میں انکریز کرنا چاہوں تو اس اے والے سے میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈیکریز اور انکریز. ٹھیک ہے, یہ ہوگی چیز. اس کے بعد ہمارا یہ والا آپشنز آتا ہے. اس میں چینج کیس ہے, اس میں 4-5 طرح کی کیس ہے. سینٹینس کیس ہے, اپر کیس ہے, لوئر کیس ہے, ٹوگل کیس ہے. ہم کسی بھی کیس میں اپنے فونٹ اپنے کیا نام ہے اس کو سینٹینس کو لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سینٹینس کیس ہے. سینٹینس کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلا ان سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی اے بی سی کا ہوتا ہے, اس کے بعد جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے اسمال اے بی سی میں آتے ہیں. تو میں اس کو پہلے دیکھیں, پہلے اس کیس میں تھا اور اب اس کو میں سینٹینس کیس میں کرتا ہوں چینج, تو یہ ہمارا سینٹینس کیس ہو گیا. اور اگر میں اس کو لوئر کیس میں لکھوں گا تو یہ ساری ہماری پہلا بھی چھوٹا ہو جائے گا, ساری چھوٹی ہو جائے گی. اگر میں اس کو اپر کیس میں لے کے جاؤں گا تو یہ اپر کیس ساری اے بی سی کو بڑا کر دے گا. اور پھر اس کے بعد اس کو اگر میں کیپیٹلائزیشن ایچ ورڈ, جیسے ہم نے شروع میں لکھا تھا کہ ہر ورڈ کا پہلا جو لفظ ہوگا وہ کیپیٹل ہوگا اور باقی جو ورڈ ہوں گے وہ سمال ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم پہلا حرف سینٹینس کا پہلا حرف اگر چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اور باقی سارے بڑے کرنے ہیں تو ہم اس کو ڈبل کیس میں آ جائیں گے. تو سینٹینس کا پہلے حرف ہر ورڈ کے وہ چھوٹے ہو گئے اور باقی سارے بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ, اس کو کیا کہیں گے, پہلے اس لیے فونٹ سٹائل پہ آ جائیں, فونٹ کلر پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کلر ہمارے پاس ہے, ہم اس میں سے کوئی بھی کلر چوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس بہترین کلر ہیں, ہم جس کلر پہ کرسر لے کے جا رہے ہیں فونٹ کا سائز, فونٹ کا کلر, ٹیکسٹ کا کلر وہی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے مختلف ٹیکسٹ ہیں, آپ جس اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیں. یہ اچھا نہیں لگا, ٹھیک ہے, بلکہ اس سے پہلے ہم اس کو سینٹینس کیس میں واپس لے کے آتے ہیں, کیپیٹلائزیشن جیسے یہ لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کا سائز بھی تھوڑا سا ہم بڑھا دیتے ہیں, 80 کر لیتے ہیں. چلیں اس کو 80 نہیں, یہ بہت زیادہ ہو گیا, 60 کر لیتے ہیں, ابھی بھی زیادہ ہے. اس کو ہم پھر 50 کر کے دیکھتے ہیں. ہاں 50, چلیں یہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا ہم کلر چینج کر دیتے ہیں مزید. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں مور کلر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے, چلیں یہ کیا میں نے, اب ایک مزے کی چیز اس میں اور دیکھیے گا. اس میں اب گریڈینٹ ہے. ٹھیک ہے, گریڈینٹ میں یہ دیکھیں کیسا مزیدار چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں 2 کلر ہائٹ مل کے آپ مزید ملتے ہیں. ٹھیک ہے, نو گریڈینٹ ہے, لائٹ ویریشن ہے, ڈارک ویریشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جس سے ہمارا فونٹ سٹائل, ہمارا ٹیکسٹ کا سائز مزید خوبصورت. دیکھیں یہ اب مزید خوبصورت ہے, تو وہی کلر لیکن اس میں گریڈینٹ آیا تو یہ سائز ہمارا مزید خوبصورت ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں آپ مزید میں بھی مور میں بھی جا کے اس کو مزید کر سکتے ہیں. دیکھیں گریڈینٹ اور مور گریڈینٹ. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس اس کی سیٹنگ آ گئی افیکٹ ٹولز کی. ٹھیک ہے, اس میں ہم نو فل کرنا چاہتے ہیں تو نو فل ہو جائے گا, سولڈ کا لگانا چاہتے ہیں تو یہ سولڈ کلر آ جائے گا, اور اگر اس کو گریڈینٹ کلر میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ گریڈینٹ کلر آ جائے گا. اب ہم گریڈینٹ کلر میں کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف گریڈینٹ کلر آ گئے. اس میں کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اس میں ہم اس کو مزید ڈائریکشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جو اس کی ڈائریکشن تھی, یہ دیکھیں سینٹر میں ہے, یہ کارنر پہ ہے, لیفٹ کارنر پہ ہے, اور یہ رائٹ کارنر پہ ہے, یہ ٹاپ رائٹ کارنر پہ ہے, اور یہ ٹاپ لیفٹ کارنر پہ ہے. ہم اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کریں, دیکھیں یہ ڈائریکشن تبدیل ہوگی تو دیکھیں ڈائریکشن کہاں سے کہاں چلے گی. اگر ہم اس کو سینٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سینٹر ہوگی, اور پھر اس کو ریڈیل میں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لائنر میں لگانا چاہتے ہیں لائن کی صورت میں تو یہ لائن کی صورت میں ہو جائے گی. اور اگر ہم اس کو ریکٹینگل کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ریکٹینگل کی صورت میں اس کا گریڈینٹ آ گیا. اب دوسری چیز, ہم گریڈینٹ کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں. گریڈینٹ کا جو کلر ہے ہم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اس کو فرض کریں یہ ہے, اس کے ساتھ میں سرخ ڈالنا چاہتا ہوں, ریڈ کرنا چاہتا ہوں, گرین اور ریڈ کو. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ گرین اور ریڈ کا فونٹ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ریکٹینگل ہے, میں اس کو ریڈیل کر دیتا ہوں, دیکھیں یہ ریڈیل آ جائے گا. اور پھر اس کو میں اس کی پوزیشن کو چینج کر ڈائریکشن کو چینج کرتا ہوں, درمیان میں کر, دیکھیں وہ درمیان میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس سے آپ ٹیکسٹ کو مختلف سٹائلز, مختلف کلر, مختلف شیڈ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی بڑھ گئی, اس کی بڑھ رہی ہے, دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کی برائٹنس کو بھی کم زیادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف ہیں یہاں سیٹنگز جو آپ مزید کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب کوئی چیز لکھتے ہیں, کوئی چیز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پڑھتے پڑھتے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اہم ٹاپک اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہم یہاں پہ اگر سکلز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, صرف سکلز کو, باقی ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم سکلز کو ہائی لائٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تو ہم کوئی چیز اہم ٹاپک ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, اہم ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, یا ایسی چیزیں جن کو ہم ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ایسی چیزیں جو ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے, فری ہو کے نا, اس کو بعد میں دیکھیں گے, اس کو بعد میں اس کو سمجھیں گے, چلو اب اس کو ہائی لائٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم یہاں سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے. دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہائی لائٹ ہو گیا. ہم کسی بھی پیج کو, کسی بھی لائن کو, کسی بھی سینٹینس کو, کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم مزید اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کے مختلف کلر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کلر میں بھی آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہی کلر آپ کا اس میں یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا فاؤنٹ کے ساتھ. اب اس کا اگر یہ ہے آپشن ہمارا کلیئر آر فارمیٹنگ, اگر ہم کسی بھی چیز سے بالکل جتنی بھی ہم نے فارمیٹنگ کی ہے, اس کا سائز چینج کیا ہے, اس کا اسٹائل چینج, فونٹ اسٹائل چینج کیا ہے, اس کا کلر وغیرہ چینج کیے ہیں, یا جتنی بھی فارمیٹنگ کی ہے اس کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ جا کے اس کو کلک کر دیں گے تو وہ دیکھیں وہ کلیئر ہوگی. جیسے ہم شروع میں فاطمہ سکلز لکھا تھا وہ فاطمہ کا ویسا فاطمہ سکلز آ گیا. ٹھیک ہے, کنٹرول زی دبا کے میں واپس ایک سٹیپ واپس آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا فاؤنٹ کا کلر, فاؤنٹ کا ٹیب ہمارا پورا ہوا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیراگراف کہ ہم نے سینٹینس لکھ لیا, فاؤنٹ لکھنا سیکھ لیا, فاؤنٹ کو سائز بڑھانا سیکھ لیا, اس کو بورڈ اٹالک انڈر لائن کرنا سیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کا سائز تبدیل کرنا سیکھتے ہیں, پیراگراف لکھنا سیکھتے ہیں. چلیں اب ہم پیراگراف کے ٹیب میں آتے ہیں. پیراگراف کے ٹیب میں کیا ہے کہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں فاطمہ. ٹھیک ہے, اس میں اس کو لیفٹ میں, سینٹر میں, یا اس کو رائٹ ہینڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں کرسر کی مدد سے اور کی بورڈ کی مدد سے اس کو لیفٹ, رائٹ اور سینٹر میں لے کے جا سکتا ہوں. دیکھیں اب آپ کے سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ الائن اس کو لیفٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لیفٹ میں چلا گیا, پھر سینٹر میں آ گیا, پھر اس پہ کلک کیا تو رائٹ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اگر میں کی بورڈ سے کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول ایل کروں گا, لیفٹ میں آ جائے گا, ای کروں گا سینٹر میں چلے جائے گا, آر کروں گا تو رائٹ ہینڈ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو میں یہیں پہ دوبارہ یہ لکھتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں یہ فاطمہ اسکل لکھتا ہوں. فاطمہ اسکل لکھا. ٹھیک ہے, ہم فاطمہ اسکل میں ہم آفس کا کورس کر رہے ہیں نا, ایم ایس آفس. ٹھیک ہے, آفس کر رہے ہیں تو آفس میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ ایم ایس ورڈ. ٹھیک ہے, ایم ایس ورڈ. اب میں اس کو بولڈ دینا چاہتا ہوں, کوئی اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, اس کو الگ سے نمایاں لکھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا, میں اس کو بولڈس دے دوں گا. تو بولڈ سٹائلز ہمارے پاس موجود ہیں, ہم اس میں سے جو بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم وہ بولڈ اس کو دے دیں گے. یہ دینا چاہتے ہیں یہ دے دیں. ٹھیک ہے, اب ایک کو بولڈ دے دیا, جیسے میں انٹر کی کروں گا تو دوسرا بولڈ خود بخود آ جائے گا. ٹھیک ہے, دوسری لائن پہ جب جاؤں خود بخود آ جائے گا. پھر میں ایم ایس ایکسل لکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں آ رہا ہے خود بخود ایم ایس پاور پوائنٹ, انٹر کیا پھر آ گیا. ٹھیک ہے, ایم ایس
ٹھیک ہے. تو یہ MS ایکسیس آ گیا. پھر انٹر کروں گا تو یہ نیا بولٹ آ جائے گا. اب ہم نے ایک بولٹ لگا دیا کہ ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. جی ہم بالکل اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کو دوبارہ سلیکٹ کریں گے, سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ لگانا چاہتے دیکھیں یہ آ جائے گا. ہم اس میں سے جو بولٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بولٹ ہمارے پاس آ جائے گا. دیکھیں یہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ آ جائے گا. ہم نہیں لگانا چاہتے ہیں تو نن کر دیں. ٹھیک ہے, اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں. اگر ہم تو ہمارے پاس یہ بولٹس ہیں مختلف طرح کے. اگر ہم اس میں پسند نہیں ہے, ہم مزید اپنے سے بولٹ بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, چینج ڈیفائن نیو بولٹ بنا دیں گے. تو ڈیفائن نیو بولٹس پہ جائیں گے, سمبل پہ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس مختلف سمبلز ہیں. ہم اس میں سے کوئی بھی بولٹس کو طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس, اس کو اوکے کر دیتے ہیں, ہمارے پاس یہ آ گیا. دیکھیں ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم اس کو نئے بولٹس بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم بولٹس نہیں لگانا چاہتے, کیا لگانا چاہتے ہیں, بلکہ اس کی نمبرنگ کرنا چاہتے ہیں بولٹس کی جگہ, تو ہم یہاں پہ نمبرنگ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 1 2 لکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں 1 2 آ گیا. ٹھیک ہے, 1 2 کے ساتھ ہم بریکٹ لگانا چاہتے ہیں وہ آ گیا. اگر ہم اس کو رومن میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آ گیا. اگر ہم اس کو بڑی ABC میں لکھنا چاہتے ہیں, کیپیٹلائزیشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آ گیا. اور اگر ہم اس کو سمال میں لکھنا چاہتے ہیں تو سمال ABC آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح جیسے ہم بولٹس نیو بنا سکتے تھے تو اسی طرح ہم اس کی ڈیفائن نیو نمبر فارمیٹ, ہم اس کی فارمیٹ بھی چینج کر. اگر ہم اس کو الف بے میں لکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اردو میں ٹائپنگ کر رہے ہیں, اردو میں ہم الف بے لکھنا چاہتے ہیں, الف بے جیم دال, تو ہم اس کو یہاں پہ سے کلک کریں گے تو الف بے جیم دال پہ آ جائیں گے. اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو اوکے کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے سامنے الف بے جیم دال ہے آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم اس میں کوئی بھی چیز نمبر میں, ABC میں, یا اردو حروف تہجی یا انگلش حروف تہجی میں یا نمبرنگ میں, ٹھیک ہے, لکھنا چاہتے ہیں تو اس سے ہم وہ سارا اس میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. آپ کا جو سوال بھی ہوا آپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آپ گروپ میں بھیج دیا کریں, وہاں سے آپ کو آپ کی انشاءاللہ مکمل رہنمائی کر دی جائے گی اس حوالے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا, ہم نے پیراگراف میں سے آدھا کچھ سیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اب آگے کیا کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب ان کے یہ دیکھیں میں ایک پیرا لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, جس میں مزید ہم پیراگراف کو سیٹ کرنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ میں نے پیرے لکھے 2 3 4. ٹھیک ہے, میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں تک سلیکٹ کیا. اب اس کا سائز کو کم کر دیتا ہوں کیونکہ بہت بڑا سائز ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کام کرنا ہے تو کام کے لحاظ سے ہم اس کو سائز کو چھوٹا کر لیتے ہیں. تو میں اس کو سائز کو چھوٹا کیا. ٹھیک ہے, اور اس کو میں فونٹ سٹائل بھی چینج کر دیتا ہوں اس کا, تاکہ ہمیں کچھ اچھے سے نظر آئے. ایریل بلیک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایریل بلیک آ گیا. ٹھیک ہے, اب ہم نے پیرے کی سیٹنگ کرنی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیکسٹ بک میں کہ جب ایک پیرا لکھا جاتا ہے تو جب پیرا کا سٹارٹ کیا جاتا ہے تو پیرے کی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے پیراگراف کی, تو اس میں سے تھوڑی سی جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. چھوڑ کے تھوڑی جگہ پھر 5-10 mm چھوڑ کے پھر آگے سے وہ پیرا شروع کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم اس کو بھی پیرے کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, میں نے اس پیرے کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس فرسٹ لائن. فرسٹ لائن پہ وہ کتنا چھوڑنا چاہتے ہیں, دیکھیں ہم اس کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں 0.5 سے
1 کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہ یہاں سے وہ اپنی جگہ اتنی زیادہ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو 5 پوائنٹ ہی رہنا چاہتے ہیں تو ہم 5 پوائنٹ لکھیں گے اور اس کو اوکے کریں گے تو دیکھیے گا کہ اس نے پہلے اتنی جگہ چھوڑ دی. اب آپ نے اس نے پہلی جگہ تو چھوڑ دی لیکن آپ نے پیرا لکھا ہے, لیکن پیرے کی کوئی لائن آگے ہے کوئی پیچھے ہے, اس کو ایک ترتیب میں لکھنا چاہتے ہیں, ایک ترتیب میں لانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو اس بٹن پہ جائیں گے اور اس کو جسٹیفائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو جسٹیفائڈ کیا تو دیکھیں یہ پیرے کی لائننگ بھی ایک ترتیب پہ آ گئی, ساری لائن ایک ہی جگہ پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے, پھر ایک ہی جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے ایک پیرے کی صورت, اچھا سا پیرے کی شکل بن گئی ہے ہماری. ٹھیک ہے, اس کا میں سٹائل چینج کر دیتا ہوں, اس کو بلیک میں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ایک اچھا سا پیرا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح مزید پیراگراف پہ کام کرتے ہیں. یہ ایک پیراگراف ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ہم یہاں سے کلک کریں گے. ٹھیک ہے, اسپیشل میں جا کے فرسٹ لائن کر دیں گے. ٹھیک ہے, 0.5 ہی رہنے دیں گے, اس کو زیادہ کرنا تو آپ کی مرضی. ٹھیک ہے, اس کو اوکے کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جسٹیفائی ہوئی ہے. تو 2 پیراگراف ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں پیراگراف میں یہ ہماری سیٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ پیراگراف بنانے کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو, امید ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں اس کا جس چیز کو ہم نے سلیکٹ کیا اس کو اگر ہم نے کلرائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم جیسے وہی آپ کا وہ پیچھے والا نظام ہے جیسے آپ وہ کرتے تھے اس کو, ہاں, ہائی لائٹ. ٹھیک ہے, جیسے یہ ٹیکسٹ ہائی لائٹ ہو گیا نا آپ کا, کیوں ہمیں ٹیکسٹ ہائی لائٹ میں ہمیں ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے پیج کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو پھر یہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم پیج کو ہائی لائٹ کر دیں گے. دیکھیں یہ پیج ہائی لائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, پیج ہائی لائٹ کرنے کے بعد اگر ہم نے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو پھر یہاں سے دیکھیں یہ ہمارا ٹیکسٹ ہائی لائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, جو ہم ٹیکسٹ لکھیں گے وہی صرف ہائی لائٹ ہو رہا ہے, باقی ہمارا پیج نیچے پیج ہائی لائٹ ہوا ہے اور اوپر ٹیکسٹ ہائی لائٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد بارڈر لگانا. بارڈر لگانے سے پہلے ایک چیز اور, میں یہاں پہ گنتی لکھتا ہوں 1 2 3 4 5. اب ایک میں سب کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. چلیں اس کو میں انٹر کر کے نیچے لے آتا ہوں, یہاں پہ 1 لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں ان سب کو سلیکٹ کرتا ہوں. 5 تک سلیکٹ کیے ہو جا بھائی. ٹھیک ہے, سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس پہ گیا اے زیڈ یا زیڈ, یہ سارٹ. ٹھیک ہے, تبدیلی. ٹھیک ہے, اس کو سارٹ کو کروں گا تو دیکھیں اب ہمارے پاس یہ آ گیا. وہ پوچھ رہا ہے ہمیں اسینڈنگ ڈسینڈنگ, آپ نے اس کو اسینڈنگ کی ترتیب میں لانا ہے ڈسینڈنگ میں, اس کو ڈسینڈنگ میں لے جاتا ہوں. تو دیکھیں وہ 5 4 3 1 2 1 آ گیا, اور اگر پہلے کیا تھا 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا آ گیا 5 4 3 2 1. تو اس کو اگر ہم نے کسی کی اسینڈنگ ڈسینڈنگ ترتیب چینج کرنی ہے تو ہم اس طرح اس کی اسینڈنگ ڈسینڈنگ ترتیب بھی یہ سارٹ میں جا کر اس کی اسینڈنگ ڈسینڈنگ ترتیب چینج کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اب یہ دیکھیں 5 4 3 2 1 ہے, میں اس کو اسینڈنگ میں لے جاتا ہوں تو یہ اسینڈنگ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ٹیکسٹ ہے, ڈیٹ ہے, تو یہ مختلف جس طرح کا ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا سارا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے تو ہمارا اسینڈنگ ڈسینڈنگ کا پروسیس ہوگا. دیکھیں 1 2 3 4 5 میں آ گیا. اٹس اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ 2 پیراگراف ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرنا ہے, اب ہمیں اس میں بارڈر لگانا ہے. اب کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو بارڈر لگانا ہے. بارڈر 2 طرح کا لگتا ہے. ایک بارڈر لگتا ہے آپ کا آپ کے ٹیکسٹ کے ارد گرد, اور دوسرا آپ کا لگتا ہے پیج بارڈر. ٹھیک ہے, ہم دونوں بارڈر کو سیکھیں گے, ٹیکسٹ کے ارد گرد کیسے بارڈر لگاتے ہیں اور پیج بارڈر ہم کیسے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, بارڈر بڑے مزے کے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں سلیکٹ کرتے ہیں پہلے ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے, فرض کرے میں نے یہ دونوں پیراگراف کو سلیکٹ کر لیا, یہاں پہ گیا اور سب سے اینڈ پہ آ گیا بارڈر اینڈ شیڈنگ میں.
ٹھیک ہے. تو ہم اس میں بارڈر اینڈ شیڈنگ. اب ہمارے پاس ہم اس میں بارڈر کا سٹائل، یہ ہمارے پاس مختلف سٹائلز پڑے ہیں بارڈر کے. ہم جو بھی سٹائل چوز کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ہم اس کو چوز کر سکتے ہیں. فرض کریں میں یہ سٹائل لیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے سامنے بارڈر لگ گیا. وہ اس کا کہتا پوچھتا ہے کلر کیسا رکھنا ہے. میں اس کو کلر دے دیتا ہوں یہ والا. ٹھیک ہے، یہ کلر آ گیا. وہ اس کی وڈتھ پوچھتا ہے. وڈتھ میں اس کو اتنی رہنے دیتا ہوں. پھر وہ پوچھتا ہے اپلائی ٹو پیراگراف یا ٹیکسٹ کے گرد کرنا ہے یا پیراگراف کے گرد. میں اس کو پیراگراف کے گرد کرنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے پیراگراف کے گرد وہ ہمارا بارڈر لگ گیا. ٹھیک ہے، آ رہا ہوگا نظر آپ کو، نہیں تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. دیکھیں اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پیراگراف کے گرد ہمارا بارڈر لگ گیا. تو ایک ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر ہم اس میں جائیں گے. اب ہم نے یہاں پہ نہیں لگانا، ہم کیا کریں گے، ہم کہتے ہیں پیج بارڈر لگانا. ہاں، یہاں سے اس کو سٹائل ہم مزید سٹائل چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ سٹائل چینج ہو گیا. وہ سٹائل ہمیں پسند نہیں آ رہا تھا، کس نے کہا نہیں یار اچھا نہیں لگ رہا، بھدا سا لگ رہا ہے، ہم کوئی اور سٹائل یہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو کلر چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. اس کو کیا کریں، کون سا لگائیں، چلیں یہ لگا دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ آ جائے گا. اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو دیکھیں وہ ہمارا کلر آ گیا جس کو ہم نے سلیکٹ کیا. یہ اور یہ اس میں اور اس میں نیچے والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں آپ کے بارڈر کے اوپر ہے، تو آپ نے کیسا بارڈر چوز کیا، کلر کیسا چوز کیا، اس کے مطابق آپ کو وہ دیدہ زیب لگے گا، اچھا لگے گا، بھدا لگے گا، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہم یہاں پہ جاتے ہیں پیج بارڈر اینڈ شیڈنگ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیج، یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے بارڈر اور آگے لکھا ہوا ہے پیج بارڈر. پیج بارڈر پہ چلے گئے. پیج بارڈر پہ کیا دیکھیں ہمارے پاس وہی سٹائلز جو ہم نے پیج میں سیکھے تھے. ٹھیک ہے، تو وہی ہمارے پاس سٹائلز ہیں. تو ہم یہ کوئی ایک یہ چوز کر لیتے ہیں. یہ چوز کیا، میں اس کا کلر چوز کر دیتا ہوں یہ والا. ٹھیک ہے، میں اس کی وڈتھ کو چھوٹا بڑا کر دیتا ہوں. چلیں چھوٹا کر دیتا ہوں تو اس کی وڈتھ. اب وہ کہہ رہا ہے اپلائی ٹو ہول ڈاکومنٹ. میں اس کو ہول ڈاکومنٹ پہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ پیراگراف اور ٹیکسٹ پہ. اس کو اوکے کیا تو دیکھیں ہمارے پورے پیج پر بارڈر آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس پہ مزید دیکھیے گا، اس کو ایرو پہ گیا، نیچے سب سے نیچے بارڈر اینڈ شیڈنگ پہ آیا اور یہاں پہ میں نے کیا کیا، پیج بارڈر پہ آ گیا. پیج بارڈر میں آنے کے بعد میں ان سٹائلز میں سے کوئی سٹائل نہیں لینا چاہتا. مجھے ان میں سے کوئی بھی بارڈر پسند نہیں ہے. تو کیا کروں گا، ان سٹائل میں سے کوئی بھی مجھے شاید سٹائل پسند نہیں، تو کیا کروں گا، میں آرٹ میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آرٹ ہے. دیکھیں آرٹ میں ہمارے پاس کیا ہے، سیب ہے، آئس کریم ہے، ٹافی ہیں، تربوز ہے اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کھیلنے کی بھی چیزیں ہیں. اگر گرمی لگ رہی ہے تو ہم درخت کے چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمارے پاس درخت بھی آ گئے، ٹافیز وغیرہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے، سٹارز بھی آ گئے، ہرٹ بھی آ گئے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس مختلف سٹائلز ہیں. بہت مزے کے آرٹ ہے اس میں. ہم اس میں سے جو بھی لگانا چاہتے ہیں، اس میں اگر ہم پھول لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے. گھر لگانا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارا گھر بھی بن سکتا ہے. اس کو گھر کو لگانا چاہتے ہیں، اس کو اوکے کیا، اس کے ویٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، دیکھیں کم کر سکتے ہیں ویٹ کو. ٹھیک، گھر چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں سے ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں گھر کا. تو یہ اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ اوکے ہو گیا. دیکھیں ہمارے پاس ہر طرف گھر ہی گھر موجود ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے پیج بارڈر لگا لیا، پیراگراف کا بارڈر لگا لیا. اب ہم اس میں مزید کام کیا کر سکتے ہیں بارڈر میں، تو ہم اس پہ بارڈر پہ جاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب ہم چاہتے ہیں ہمارا نیچے والا ہو باقی نہ ہو، تو ہم یہ اس کو کریں گے. تو دیکھیں باٹم والا ہمارا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم باٹم میں جاتے ہیں تو دیکھیں ہمارا باٹم والا بارڈر ختم ہو جائے گا. نہیں ہو بھائی، ہاں چلیں یہیں سے کر لیتے ہیں بارڈر اینڈ شیڈنگ میں. ٹھیک ہے، اب ہم چاہتے ہیں نیچے والا بارڈر ہمارا نہ ہو، یہ والا بھی ہمارا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ والا بھی ہمارا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ صرف دو ہوں. تو دیکھیں اوکے کریں گے تو یہ دو ہو جائیں گے ہمارے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا سائڈ والے ہیں، اوپر نیچے والے نہیں ہیں. اگر ہم اس سائڈ والے ختم کرنا چاہتے ہیں، اوپر نیچے والے رکھنا چاہتے ہیں، باٹم میں آ گیا. دیکھیں سلیکٹ کیا، ٹاپ کو سلیکٹ کیا، ٹاپ میں آ گیا. ٹھیک ہے، رائٹ کو سلیکٹ کریں گے ہم، ٹاپ کو سلیکٹ کیا، ٹاپ آ گیا. اور پھر ایرو پہ گئے، ہم نے رائٹ کو سلیکٹ کیا تو رائٹ والا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
لیفٹ کو سلیکٹ کیا تو لیفٹ والا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ٹھیک ہے, وہ دونوں ختم ہو گئے. اس کے بعد ٹھیک ہے, ہم نو بارڈر کرنا چاہتے ہیں, نو پہ کیا تو نو بارڈر آ جائے گا. اگر ہم آل بارڈر کرنا چاہتے ہیں تو آل بارڈر, آؤٹ سائڈ بارڈر لگانا ہے تو آؤٹ سائڈ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے اوپر خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیسے اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسی ہماری سیٹنگ ہو جائے گی. آل بارڈر کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے ٹیکسٹ کے درمیان میں بھی بارڈر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ہو جائے گا. اسی طرح جیسے یہ ٹیکسٹ کا ہے, اسی طرح اگر آپ پیج بارڈر پہ لگانا چاہتے ہیں, یہاں پہ جائیں بارڈر شیڈنگ, پیج بارڈر پہ آ جائیں. اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں نیچے سائڈ والوں کو, دیکھیں یہ سائڈ والے ختم ہو گئے, اوپر نیچے رہ گئے. ٹھیک ہے, اس کو اوکے کیا تو دیکھیں اوپر والا اور نیچے والا رہ گیا, سائڈ والے ختم ہو. اس طرح ہم سائڈ والے رکھ سکتے ہیں, اوپر نیچے والا ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے دن ہم نے کیا سیکھا کہ فارمز ٹیب میں فاؤنڈ کو دیکھا, پیراگراف کو دیکھا. ٹھیک ہے, ہوم اور پیراگراف کو دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایم ایس ورڈ ہے کیا ہے, کب سے شروع ہوا ہے, اس کے مختلف ورژن کیا ہے, ہم ایم ایس ورڈ میں کیا کیا سیکھیں گے, ایم ایس آفس میں کیا کیا سیکھیں گے, ایم ایس ورڈ کیا ہے, ایم ایس ورڈ میں ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں, ایم ایس آفس میں ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں, اور ایم ایس آفس کا استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اس پوری اسکرین کا اوور ویو بھی لیا. ٹھیک ہے, کہ یہ اوپر والے کو کیا کہتے ہیں, یہ ٹیب کو کیا کہتے ہیں, یہ جیسے کیوک لانچ بار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح ہم اس ہر چیز کو, یہ منیمائز ہے, میکسیمائز ہے, کلوز بٹن ہے. ٹھیک ہے, ان سب کو ہم نے سیکھا. ٹھیک ہے, اور تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اس کو میں گروپ میں بھی بھیج دوں گا, اس کی پک وغیرہ, تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آج کیونکہ کلاس کافی لمبی ہو گئی ہے تو اتنا ہی کافی ہے. مزید اس پہ مزید پریکٹس کیجیے گا. مزید انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں ملیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں, جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ گروپ میں